اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قحط سالی ہے، بارشیں نہیں برس رہی، بارشیں نہیں برس رہی۔ توجہ توجہ ایمان والے، جس طرح آج بھی پورا پاکستان پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی، خشک سردیاں، بیماریاں بڑی عروج پکڑ گئی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، بچے بھی بیمار ہیں، جوان بھی بیمار ہیں، بوڑھے بھی بیمار، مرد عورتیں بھی بیمار ہیں، جانور بھی حتیٰ کہ بیمار ہیں، حتیٰ کہ مسجدیں بھی اس خشکی کی وجہ سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ کو راضی کرتے، اللہ شاید ہمارے برے اعمال جو ہم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ تیری ناراضگی ہے، تیرے در پہ آئے معافیاں مانگے، تیرے در پر آئے گناہوں کی تلافی کریں۔ اللہ کے در پہ آنا چاہیے، بلکہ مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، سردی بڑی ہے جی، پھر روتے ہیں مولوی جی ذرا دعا کرو۔ وہ مولوی بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اذان کے وقت موبائل اٹھا کے بیٹھا ہوا ہو، گپیں مار رہا ہو، وی سی آر پر، آج کل تو جدید دور ہے، موبائل پر ڈرامے دیکھ رہا ہو، فلمیں دیکھ رہا ہو، مولوی جی ذرا دعا کراؤ، ایک دیگ چاولوں کی بنا دیں گے، بارش ہو جائے۔ توجہ توجہ، جب تو اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا، جب تو اپنے اعمال درست نہیں کرے گا، جب اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا، تب تک بارش کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ سرکشی پر تل جائے، جب بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا جائے، پھر اس پہ فخر کرنا شروع کر دے، اللہ اپنی رحمت بارش والی صورت پر بھی، اپنی رحمت مہربانی والی صورت پر بھی اللہ بند کر دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ شاید بندہ سمجھ جائے، شاید بندہ سمجھ جائے۔ چاہیے تو یہ تھا اب مسجدیں فل ہوتی ہیں، لیکن یہ خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ خیر بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، آؤ بھی ذرا میدان میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رب سے بارش کی دعا کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تمام لوگوں کو میدان میں لے کر گئے، آپ خیر سے ٹیلے پر چڑھے ہوئے، پورا قبیلہ، پوری قوم، پورا شہر، پورا علاقہ اکٹھا ہے، ساری سر نظر آ رہی ہے، مجمع آپ و میدان پورے کا پورا انسانیت سے بھرا ہوا ہے، بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم غیثا مغیثا، میرا اللہ مہربانی فرما، بارش نازل فرما، رحمت کی بارش نازل فرما۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرا موسیٰ کلیم جی یا اللہ، فرمایا میں اللہ نے بارش نہیں دینی، اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، ان میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھ، اللہ یہ بوڑھے کھڑے ہیں، یہ بچے کھڑے ہیں، یہ جوان کھڑے ہیں، یہ بیمار کھڑے ہیں، یہ تندرست کھڑے ہیں، اللہ سفید بالوں والے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ معصوم بچے کھڑے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے والے، توتلی زبان بولنے والے، اللہ میری دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ مہربانی فرما، بارش نازل فرما، ربا مہربانی کر، ان کی دعا تو قبول کرنا۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرا موسیٰ پیغمبر بارش نہیں دینی، اللہ مہربانی کر، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرا موسیٰ کلیم جی یا اللہ، فرمایا اس پورے مجمع میں ایک بندہ گناہ گار ہے، ایک بندہ میرا عاصی اور بے فرمان ہے، ایک بندہ سرکش ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرا سونا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جی اللہ اسے کہہ دے یہ نکل جائے، جب تک وہ بندہ یہاں ان مجمع میں موجود ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے میں اللہ بارش نہیں برساؤں گا، اسے کہے نکل جائے۔ توجہ توجہ ایمان والو، ایک بندہ گناہ گار ہے، بارش رک گئی ہے، یہاں جس محلے میں چلے جاؤ
جاؤ، جس گلی میں چلے جاؤ، جس گھر میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بندہ دیکھے روزانہ کتنے گناہ کر رہے ہیں، ساری گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور اس گناہ پہ اتراتے بھی بڑے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اس گناہ پہ فخر بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اوروں کو بھی اس گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر رب کی رحمت کیسے آئے، پھر اللہ کی طرف سے بارش موسم پر کیسے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر میں بے موسم بارشیں دے دیتا ہوں، رحمت کی بارش روک دیتا ہوں۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے فرمائی سے کہو نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، ایک کی وجہ سے اتنی بڑی نحوست آ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں، چہرہ مبارک زرد ہو گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے، پیغمبر کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی ہیں۔ میرے پیغمبر سیدنا موسیٰ میرے پیغمبر نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بدبختہ، تیری وجہ سے اللہ نے بارش روکی ہوئی ہے، نکل جا یہاں سے۔ اب وہ بندہ جو اندر کھڑا ہوا ہے، ہر بندے کے اپنے آپ کا ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، آج میں نے کون سی نیکیاں کی ہیں، آج میں نے کون سے گناہ کیے ہیں، بندے کا ضمیر ضرور اسے بتلاتا ضرور ہے۔ وہ اندر ہی اندر سوچنے لگی آئے پورے مجمع میں اکیلا میں ہوں جو گناہ گار ہوں اور اس گناہوں پہ اتراتا بھی ہوں، فخر بھی کرتا ہوں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میری وجہ سے رحمت کی بارش نازل نہیں ہو رہی۔ اب جب دیکھتا ہے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہو گیا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، کسی کا باپ بیمار ہو گیا ہے، کسی کا بھائی بیمار ہو گیا، کسی کی اماں بیمار ہو گئی، کسی کی بہن بیمار ہو گئی، کسی کی بیٹی بیمار ہوئی، کسی کی بیوی بیمار ہوئی ہے۔ یہ بندے تو بڑے غصے میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر میں یہاں سے نکلا یہ نہ ہو مجھے مارنا شروع کر دے، اگر ایک چپیٹ بھی ماریں گے تو میرا کام تمام ہو جائے گا، اگر بالفرض والمحال مجھے مارے نہ تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں آ جاؤں گا میں بڑا بدبخت ہوں، میں بڑا بد نصیب ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اندر ہی اندر سوچنے لگ گیا ہے۔ دوسری مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز دی او بدبختہ نکل جا، جو کوئی بھی ہے میں نہیں جانتا، غیب کا علم میرا اللہ جانتے ہیں، جلدی کر یہاں سے نکل جا تاکہ بارش نازل ہو، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اس بندے نے دل ہی دل میں سوچا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے ہیں، فوراً پی گیا ہے، لوگ دیکھیں گے یہ گناہ گار ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، لوگ دیکھیں گے یہ گناہ گار ہے، اور آواز سے مانگتا ہے، زبان ہلاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ گناہ گار ہے۔ اندر ہی اندر دل کی تختیاں درست کرنی شروع کر دی ہیں، اندر ہی اندر دل روتا جا رہا ہے، آنسو پیتا جا رہا ہے، روتے روتے اندر ہی اندر روتے روتے کہنے لگا میرا اللہ اتنے عرصے تک میرے عیبوں پر پردہ دیا ہوا ہے، میرے گناہوں پر پردہ دیا ہوا ہے، اللہ آج کیا ضرورت تھی میرے گناہوں کو ظاہر کرنے کی، رب آج میں صلح کرتا ہوں، اللہ مہربانی فرما آج مجھے اس ذلت سے بچا دے، پھر میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اندر ہی اندر توبہ کر رہا ہے، سجدے میں سر بھی نہیں دیا، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، آنکھوں سے زہری آنسو بھی نہیں بہائے، رویا نہیں ہے، آوازیں نہیں نکالی، اندر ہی اندر دل ہی دل میں مانگ رہا ہے، اندر دل کے حالات جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ جب دل کی تختیاں سیدھی ہوئی رب سے مانگا، فوراً اللہ نے رحمت کی بارش نازل کر دی، موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا، آپ ٹیلے پر کھڑے ہیں، مجمع سامنے ہے،
بندہ کوئی نکلا کوئی نہیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کیا میرا پالنے والا اللہ تیرے کام بڑے نرالے ہیں اللہ تو آپ حکیم ہے ربا تیرا کوئی کام حکمت سے خالی کوئی نہیں اللہ ساری قدرتیں تیری ہیں ساری طاقتیں تیری ہیں پر میں اپنے دل کی تسلی کرنے لگا ہوں ربا بندہ نکلا کوئی نہیں رحمت کی بارش نازل ہو گئی ہے جو اگر نکلا ہے مجھے پتہ نہیں چلا پھر مجھے بتلا دے کہ بندہ نکلا ہے یا کوئی نہیں نکلا. اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر بندہ نکلا کوئی نہیں اللہ نکلا کوئی نہیں. بارش کیسے ہو گئی بات سمجھ نہیں آئی. رب نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر یہ سارے میرے بندے ہیں میرے ساتھ بغاوت کر رہا تھا تب بھی میں اسے کھلا رہا تھا آج تو اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے جن گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی اور اس گناہوں سے معافی مانگی ہے میں نے فوراً بارش دے دی ہے. میرا اللہ نکلا بھی کوئی نہیں اس نے معافی مانگی ہے مجھے نظر نہیں آیا کوئی ہاتھ اٹھائے ہے اللہ کوئی سجدہ دیا ہے ربا کوئی آنکھوں سے آنسو بہائے کوئی گڑ گڑایا ہے شاید میرے کانوں میں آواز نہ آئی ہو. اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر گڑ گڑایا بھی کوئی نہیں آنسو بھی ظاہری نہیں بہائے سجدہ بھی نہیں دیا ہے. اللہ پھر معافی کیسے مانگی ہے اللہ نے فرمایا اپنے دل میں تسلی اپنے دل کے اندر نادم ہو گیا ہے دلوں مجھ سے معافی مانگنے لگ گیا ہے میں تو دلوں کے حالات جانتا ہوں. اللہ میاں چلو ٹھیک ہے پر وہ بندہ تو بتلانا وہ ہے کون. اللہ نے اگلی ایک بات اسے روک کے پہلی بات کرنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی آج اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش دے دی ہے. اللہ چلو وہ بندہ تو دکھلانا وہ ہے کون. اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر یہ تو میرا اصول ہے قانون ہے میں تو عیبوں پر پردہ دیتا ہوں. جب وہ میرا باغی تھا بغاوت کر رہا تھا میرا نافرمان تھا اس وقت بھی میں نے اس کے عیب ظاہر نہیں کیے. آج جب اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے میرے قرب میں آ گیا ہے پھر میں اس کی عیب ظاہر کیسے کروں. میرا موسیٰ پیغمبر یہ میرے قانون اور اصول میں کوئی نہیں ہے میں نے اس کے عیبوں پہ پردہ دے کر اعلان کر دیا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات میں اللہ نے سارے گناہ اس کے میٹ دیے ہیں ختم کر دیے ہیں. اللہ نے اس کی توبہ کو اتنا بھاری کر دیا ہے اتنا وزنی کر دیا ہے کہ گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے اس توبہ والا پلڑا بھاری ہو گیا. دوسرا معنی فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات میں اللہ نے اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے ہیں. زندگی